السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ کے لیے پروگرام لے کر آئی ہوں، پڑھتے ہیں یاد سے۔ جیسا کہ ناظرین اس پروگرام کا فارمیٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پڑھتے ہیں یاد سے میں ہم ایک زیارت کو ڈسکس کرتے ہیں، تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں اپنی مہمان ذاکرہ کا، زہرا رضی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ زہرا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نکال کے دیا اور ہمارے سارے ناظرین اور ہماری رہنمائی کے لیے آپ نے پروگرام کیا۔ اور آپ جو ہے وہ جامع دین القیوم کی طالبہ ہیں اور ذاکرہ ہیں اور اسٹڈی بھی کر رہی ہیں ساتھ میں بھی دین کی، جو کہ مدرسے جامع دین القیوم سے۔ صحیح، تو زہرا ہم آپ سے سوالات سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے پڑھتے ہیں یاد سے میں، وہ ہے زیارت وارثہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اور مجھ کو بھی آپ یہ بتائیے کہ زیارت کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بطول آپ کا۔ اچھا، جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ زیارت کے معنی کیا ہیں، تو زیارت کے معنی ہوتے ہیں حاضری کے، اور جب ہم زیارت حسین ابن علی کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بارگاہ حسین ابن علی میں جا کر اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ تو زیارت کے لیے 3 شرائط ہوتی ہیں، یعنی 3 ارکان جن کو ہم سمجھ لیں، اگر یہ 3 ارکان پورے ہوں تو اس عمل کو ہم زیارت کہہ سکتے ہیں۔ پہلا زائر، یعنی ایسا کوئی انسان کہ جس کے دل میں محبت ہو، تعظیم ہو، رجحان ہو، عقیدت ہو اور ایک مودت رکھتا ہو، ایک رجحان رکھتا ہو اپنے مزور کی جانب۔ دوسرا رکن ہوتا ہے مزور، کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اب یہ 2 رکن تو ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، ایک زائر دوسرا مزور۔ زائر جو زیارت کرنے آ رہے ہیں، مزور جس کی زیارت کی جا رہی ہے۔ جو تیسرا رکن ہے کہ جس سے زیارت مکمل ہوتی ہے، وہ تیسرا رکن ہے انسان کی قلبی حالت، یعنی وہ حضور قلب کے جس کے ساتھ زائر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم ذریعہ مبارک رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، ذریعہ مبارک امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کے، ذریعہ مبارک ابا عبداللہ الحسین کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھیں، یا اپنے ہزاروں کلومیٹر دور اپنے گھر پہ اپنے مصلی پر ہم زیارت پڑھ رہے ہوں۔ اگر یہ تینوں شرائط، یہ تینوں ارکان قائم ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، تو اس عمل کو ہم زیارت کہہ سکتے ہیں۔ اور جو تیسری حالت ہے، یعنی جو تیسرا رکن ہے قلبی حالت کا، وہ قلبی رجحان کا، وہ حضور قلب کا، جتنا زیادہ ہمارا رجحان ہوگا اتنا ہی زیادہ ہماری زیارت کے جو اثرات اور برکات ہیں وہ ہمیں ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ زیارت وارثہ کس امام نے، کس صحابی کو تعلیم فرمائی؟ زیارت وارثہ جو ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ جو زیارت نامے ہیں یہ کسی عالم کا یا کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو زیارت نامے، تمام زیارت نامے جو ہمارے پاس موجود ہیں، یہ تمام کسی نہ کسی امام کے تعلیم کردہ ہیں۔ اور زیارت وارثہ کی اہمیت اسی لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ زیارت وارثہ امام نے اس وقت تعلیم فرمائی تھی، جو کہ روایات میں ہے کہ جب بہت زیادہ سختیاں تھیں۔ آج ہمارے لیے زیارت حسین پہ جانا اتنا آسان ہے کہ ہم فقط ارادہ کرتے ہیں اور خدا ہمارے لیے وسائل مہیا کر دیتا ہے، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جو تصور سے باہر ہوتا تھا کہ ہم حسین کی زیارت کو جا سکتے ہیں۔ ظالم اور جابر حکمرانوں کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ عوام کو، امت کو کربلا سے دور کیا جائے۔ کیوں دور کیا جائے؟ کیونکہ کربلا جو ہے وہ قبلہ شعور ہے، لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ عوام بے شعور رہے تو بس کربلا سے رابطہ توڑ دیا جائے، کربلا سے ناطہ توڑ دیا جائے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب بنو عباس کی حکومت آئی، جیسا روایتوں میں ہے، اور بنو عباس کا نعرہ یہ تھا کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اسی خاندان سے ہیں، لہٰذا انہوں نے فیس سیونگ کے لیے
ان کو وہ زیارت کربلا کے جو کئی دہائیوں سے جس پر پابندی تھی اس زیارت کو کھولا انہوں نے. اب جب زائرین کو یہ خوش نصیب ان کی وہ موقع میسر آیا کہ جب وہ قبر حسین پر جاتے تھے تو اب جب پہلے تو خوف تھا حکمران کا, جابروں کا, کہ نہیں معلوم کس وقت حملہ ہو جائے, لیکن اب جب پہنچے ذریعے پہ تھے نہیں, اس وقت قبر تھی, اس وقت جب پہنچے قبر مبارک پہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کہاں, ہمارے الفاظ کہاں, ہم کن الفاظ میں اپنے آقا و مولا پہ سلام بھیجیں. تو ایک گروہ آیا امام کی خدمت میں اور امام سے کہا کہ مولا ہم پھر سے, ہمیں یہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم زیارت حسین پہ جا رہے ہیں. پچھلی دفعہ جب گئے تھے مولا تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہم کن الفاظ میں اپنے آقا و مولا کو سلام بھیجیں. تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ زیارت نامہ, زیارت وارثہ تعلیم فرمایا اور کہا کہ اب جب بھی تم زیارت حسین کی ارادہ کرو, نیت کرو, خواہ وہ دور سے ہو یا قریب سے ہو, تو ان الفاظ میں میرے جد پر سلام بھیجنا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام خود تشریف لائے تھے کربلا تو امام نے ان الفاظ میں یہ زیارت پڑھی تھی اپنے جد پر, جہاں سے راویوں نے اس کو نقل فرمایا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ اس کو کلیئر کر چکی ہیں کہ زیارت وارثہ صرف زائرین ہی پڑھ سکتے ہیں جو امام حسین کے روزے میں جا رہے ہیں زیارت کرنے, وہ بامشرف ہوں جو زیارت سے, یا وہ افراد کربلا کی زیارت کو جو نہ جا سکیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اس کو آپ نے تھوڑا سا کلیئر کر دیا, تھوڑا سا اور اس کو کلیئر کر دیں. یہ سب پڑھ سکتے ہیں جب آپ ارادہ کر لیں. اب ارادہ, نیت جو ہے وہ انسان کی قلبی حالت ہے. شرط یہ زیارت کی کہ آپ جسمانی طور پہ حاضر نہ ہو بلکہ آپ قلبی طور پہ امام کے سامنے ہو, یعنی ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ امام کے سامنے موجود ہوں, اور امام کی ذریعے کے ہم روبرو ہوں یا اپنے گھر پر ہوں. کئی زائرین ایسے ہیں کہ جو کربلا میں وارد نہیں ہوتے لیکن اپنے گھر میں اپنے مصلی پہ جب زیارت پڑھتے ہیں تو وہ زیارت امام اس کو قبول فرما لیتے. اچھا زہرا, میں یہاں ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں آپ سے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہم جب کربلا جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کی نیت مولا جانتے ہیں اور سب دل سے ہی جا رہے ہوتے ہیں, لیکن کافی نان سیریس جوان بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے زیارت اس وقت. تو اگر ہم وہاں جا کے زیارت پڑھنے تو کیا اس میں معرفت میں فرق آتا ہے زیارت پڑھنے کی, یا سب کی ایک جیسی ہی قبول ہو رہی تھی؟ جیسے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ قبر امام حسین کی زیارت کرنے کا ثواب 70,000 حج, مقبول حج کا ہے, تو سب کو ایکول 70,000 حج کا ثواب مل رہا ہے, یا یہ معرفت کے اوپر بھی؟ کیونکہ کبھی کبھی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ جو مطلب تقوی کے لحاظ سے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں جانا چاہیے مگر وہ آج تک نہیں جا سکے, اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ہر لمحے پہنچے ہوئے ہیں, ہر وقت پہنچے ہوئے ہیں, اور ہم ان کو جب دیکھ رہے ہیں اور محفل وغیرہ میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو بھی مولا بلا رہے ہیں. مطلب یہ ہمارا تولنے کا انداز ہے اور یہ غلط ہے. لیکن آپ میرے سوال کو شاید سمجھ رہی ہوں گی کہ میں کیا سوال کرنا چاہ رہی ہوں. بالکل. اچھا, سب سے پہلا جو سوال یہاں ہوتا ہے نا وہ یہ کہ میں زیارت کس نیت سے پڑھ رہی ہوں. بالکل, ہماری زیارت پڑھنے کی نیت جو ہوتی ہے عموماً 90% ٹائم وہ ہوتی ہے ثواب حاصل کرنے, کیونکہ ہم ثواب حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک جو چیز ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ خداوند متعال وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا رحیم ہے, اور اس کے رحم اور کرم کا ایک نمونہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کو اس نے بہت آسان کر دیا ہے ہمارے لیے. ان میں سے ایک ہے ثواب حاصل کرنا. ثواب حاصل کرنا دین میں اتنا آسان ہے کہ گویا خدا تیار ہے, خدا بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی انسان کوئی ایسا عمل کرے تو میں اس کو ثواب دوں. مثلا آپ اپنے ماں باپ کے چہرے کی جانب دیکھیں, انسان کو ثواب مل جاتا ہے. آپ کسی مومن سے ملاقات کریں, ثواب مل جاتا ہے. آپ سلام کرنے میں پہل کریں, ثواب مل جاتا ہے. کسی پرندے کے لیے برتن میں پانی رکھ دیں, آپ کو ثواب مل جاتا ہے. گویا یہاں تک ہے کہ مومن ابھی نیکی انجام نہیں دیتا, فقط نیکی کا ارادہ کرتا ہے دل میں, اس کو اس ارادے پہ بھی ثواب مل جاتا ہے. تو ثواب حاصل کرنا بہت آسان ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کے علاقے میں بہت آسانی سے ملتی ہو, اور میں وہی چیز بہت دور جا کر مشقتیں اٹھا کے, زحمتیں برداشت کر کے, مشکلات اٹھا کے میں آپ کے پاس وہ لے کر آؤں, آپ کو بتاؤں کہ میں یہ لے کر آئی ہوں, تو آپ مجھے کہیں گے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی, میرے تو پاس سے یہ چیز مل رہی تھی, آپ میرے پاس سے لے سکتی تھی. بس یہ ہم اگزامپل اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نا یہاں پر لے کے آئے کہ خدا نے ثواب کو اتنا آسان کر دیا ہے, تو کیا ممکن ہے کہ یہ زیارت نامے جو کتنے علماء کا خون بہا ہے, تو یہ زیارت نامے جو کوڈ ورڈز ہیں جو ہم تک پہنچے, کیا ممکن ہے کہ ہم ان سے بھی ثواب بھی حاصل کریں؟
جس طرح ہم دیگر کاموں سے حاصل کر رہے ہیں، حق نہیں بنتا ان زیارت ناموں کا، بلکہ یہ زیارت نامے جو ہمارے گھروں میں ہر شیعہ کے گھر کی زینت ہیں، یہ زیارت نامے دراصل میں خزانہ ہے معرفت کا. تو جب ہم زیارت پڑھیں تو ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے. ثواب بے شک خداوند متعال ثواب کہیں بھی روکتا نہیں ہے انسان کا، لیکن جب ہم زیارت نامہ پڑھیں اثر کس وقت ہوتا ہے؟ جب ہم صحیح ارادے صحیح نیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور وہ صحیح امام نے ہمیں بتایا کہ اس کا مقصد ان زیارت ناموں کا ہے کہ تم معرفت حسین ابن علی کو حاصل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بتائے گا زیارت وارثہ کس موضوع پر ہے؟ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، زیارت وارثہ یعنی وراثت کے موضوع پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے جد کی زیارت کو تم وارد ہو، چاہے دور سے ہو چاہے قریب سے ہو، یہ الفاظ بار بار ہر جگہ پہ روایت میں نقل ہوتے ہیں، چاہے دور سے ہو یا قریب سے ہو، تاکہ کسی کو احساس محرومی نہ ہو کہ ہم جا نہیں سکتے یا ہم اس سال نہیں گئے. فرمایا کہ جب بھی جاؤ تو میرے جد کو انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیتے ہوئے امام نے سلام بھیجا ہے. اب وراثت جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے وراثت مالی، جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، جہاں پہ انسان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کو وراثت میں مل جاتا ہے. اور ایک ہے وراثت مانوی، جہاں پہ انسان کو ملتا تو ہے لیکن انسان کو اور بہت کچھ دینا بھی پڑتا ہے. اگر اس کو میں واضح کروں، اہل بیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کبھی امت سے کچھ لیا نہیں ہے، فقط دیا ہے. قرآن میں ہے کہ ہر امت آتی نبی کے پاس کہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، تو ہر نبی جواب دیتا کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، ہم تمہیں فقط دینے کے لیے آئے ہیں. اسی طرح سے جب رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اتنا کیا ہے ہمارے لیے، وہ تمام خیر جو آج ہمارے اندر موجود ہے وہ تمام کی تمام آپ کی وجہ سے ہے، تو اب ہم بدلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا وہی آیت مودت، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھ سے ہدایت لے لو. یعنی میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا، اگر کچھ دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہو نا تو مجھ سے ہدایت لے لو. یہ میرے اقربا ہیں کہ جو تمہارے باعث ہدایت ہیں، اگر ان کا دامن تھام لو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اسی طرح سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، بی بی کی ولادت اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں نہیں ہوئی، لیکن جس وقت رشتہ جڑا ہے رسول خدا سے، رسول خدا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو انسان کو دینے کا سلیقہ سکھا دیتی ہے. جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی بی بی، اس وقت بی بی کے مال و متاع کا عالم کیا تھا، اور جب دنیا سے جا رہی ہے تو اس وقت کھانے کے لیے وہ شیب ابی طالب میں وہ عالم غربت ہے، وہ تنہائی ہے. تو مکتب اسلام جو ہے، مکتب حسین جو ہے، وہ انسان کو دینا سکھاتا ہے. تو حسین مانوی لحاظ سے وارث بنے ہیں انبیاء علیہ السلام کے. اب انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس نہ کوئی جاگیریں ہیں، نہ کوئی جائیدادیں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ کھیت ہیں، نہ باغات ہیں. تو پھر کیا ہے سرمایہ؟ اس کے باوجود بھی، یہ تمام مالی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی، انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر خدا کی غنی ترین مخلوق ہے. اب وہ سرمایہ جو خداوند متعال نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا ہے، وہ سرمایہ انسانی اور الہی اقدار ہے، وہ سرمایہ دین اور ہدایت ہے، وہ سرمایہ حکمت اور دانائی ہے، وہ سرمایہ خلافت الہیہ ہے، وہ سرمایہ نجات بشریت ہے. اور اس سرمایہ کے جو وارث ہیں وہ حسین ابن علی ہیں. اور امام نے یہ وراثت کسی عدالت سے یا کسی قانونی چارہ جوئی سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ خون سے یہ وراثت وجود میں آئی، اور خون حسین سے، خون اصحاب حسین سے اس وراثت کی حفاظت کی گئی، اور پھر نسل در نسل اس کو منتقل کیا گیا خون ہی کے ذریعے سے. اور آج یہ وراثت علماء کے پاس امانت کے طور پہ موجود ہے. زمانہ غیبت میں یہ وراثت علماء کے پاس ہے. معصوم کا خود قول ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہمارے وارث ہیں. اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب یہ وراثت اپنے حقیقی وارث کی طرف پلٹ کر جائے گی، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب پورے عالم پر پرچم حق بلند ہوگا، کہ جس کا انتظار ہم اور آپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا زہرا کے زیارت وارثہ پڑھنے کی کیا آداب ہیں؟ آداب بہت سارے ہیں، جن میں سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ ادب جو ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کی آمادگی ہے.
جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں زیارت سے خدا نے توفیق دی ہے کہ میں مشہد سے ابھی اور قم سے زیارت کر کے آئی ہوں. تو جب آپ کسی حرم میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ہر حرم کے گیٹ پر اذن دخول لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس کے گھر میں جا رہے ہیں، جس کے حرم میں جا رہے ہیں، پہلے اس سے اجازت لیں. اس کے چند جملے ہیں، اس کے معنی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ جب ہم امام علی ابن موسیٰ رضا کی جب زیارت کو جاتے ہیں تو ہم جو امام سے جب اجازت طلب کرتے ہیں تو ہم یہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس بیت میں جو آپ کا حرم ہمارے سامنے موجود ہے، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ غائب نہیں ہیں بلکہ آپ حاضر ہیں، اور آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، اور جب میں آپ کو سلام کرتی ہوں مولا تو آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور آپ میری حالت کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ میری حالت سے مراد میری جسمانی حالت نہیں، میری قلبی حالت کو مولا آپ دیکھتے ہیں، میرے کلام کو آپ سنتے ہیں، میرے سلام کو سنتے ہیں، اور مولا میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن مولا گناہوں کی وجہ سے مجھے وہ سلام سنائی نہیں دیتے. بس یہی ادب ہے زیارت کا کہ خواہ ہم زیارت دور سے کر رہے ہوں، قریب سے کر رہے ہوں. زیارت وارثہ کے بارے میں ہے کہ مومن ہر نماز کے بعد یہ زیارت تلاوت کرے. اگر ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو سکے تو شب جمعہ ضرور اس زیارت کی تلاوت کرے. اگر شب جمعہ بھی نہ ہو سکے تو روایت میں ہے کہ مہینے میں ایک بار ضرور اس زیارت کی تلاوت کرے. اور یہاں تک کسی بھی زیارت کے بارے میں اس قدر تاکید ہمیں نظر نہیں آتی. پھر آخری تاکید ہے، اگر مہینے میں بھی توفیق نہیں ملتی تو سال میں ایک مرتبہ ضرور مومن زیارت وارثہ کی تلاوت کرے. اور آداب زیارت کہتے ہیں کہ جب ہم امام کو سلام بھیج چکتے ہیں، یعنی ہم نسبتوں سے امام کو سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح آداب زیارت میں ہے کہ جب اس جملے پر ہم پہنچے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، جب اس جملے پر پہنچے تو آداب زیارت ہے کہ یہاں پر خاموش ہو کر اپنے نفس کی جانب رجوع کریں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم حسین یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مولا آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے امر بالمعروف انجام دیا، آپ نے نہی عن المنکر انجام دیا. تو پھر اب زائر یہاں رک کر اپنی طرف رجوع کرے کہ مولا آپ نے یہ تمام کام انجام دیے اور میرا عمل کیسا ہے، میری نسبت تو آپ کے ساتھ ہے نا مولا، یہ نسبت ہی تو ہے جس کی خاطر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پیش کر رہی ہوں، تو کیا میرا عمل ایسا ہے کہ جس پہ آپ خدا کے سامنے میرے عمل کی گواہی دے کہ میں نے نماز قائم کی اور میں نے زکوٰۃ دی اور میں نے امر بالمعروف کو اپنی زندگی میں رائج کیا ہوا ہے. پھر آداب زیارت میں سے کہ جب اس جملے پر پہنچے امام کے لعن اللہ امتن قتلت ولعن اللہ امتن ظلمت ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام لعنت بھیج رہے ہیں اس گروہ پر کہ جس نے حسین کو قتل کیا، اس گروہ پر کہ جس نے حسین پہ ظلم کیا، اور اس گروہ پر کہ جس نے اس ظلم کو سنا اور اس پر خاموش رہے ہیں. تو آداب میں سے کہ جب اس جملے پر پہنچے اب پھر خاموش ہو کر اپنے نفس کی جانب رجوع کریں کہ میری زندگی میں تو کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ جب حق اور باطل دونوں میرے سامنے ہوں اور میں تیسرے طبقے میں سے چلی جاؤں، یعنی ظلم کو سنوں اور میں خاموش رہ کے ظالم کا ساتھ دے. جب اس جملے پر آئے پھر کہا آداب میں سے کہ ظاہر کہ آج ہمارے سامنے جہاں ظلم ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، یمن میں، افغانستان میں، جہاں ظلم ہو رہا ہے، ظاہر اپنی طرف رجوع کرے کہ آیا میں خاموش رہ کے کچھ نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم زبان سے تو اظہار وجود کر سکتے ہیں، ظالم کو غلط تو کہہ سکتے ہیں، مظلوم کے حامی و مددگار تو بن سکتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے زیارت وارثہ پڑھنے سے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں؟ زیارت وارثہ کی بہت بے شمار برکات ہے کہ جو روایتوں میں نقل کیے گئے ہیں، جن میں سے مجھے سب سے زیادہ جو مجھے خوبصورت لگتا ہے وہ یہ ہے کہ زیارت وارثہ پڑھنے سے زائر کا اپنے امام کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. یہ مجھے سب سے خوبصورت اثر لگتا ہے اس کا کہ ایسی زیارت کی جس کے پڑھنے سے انسان اپنے امام سے قریب ہونا شروع ہو جائے. صحیح بات. سب سے بڑی برکت اور اثرات اس کے یہ عرض کیے گئے کہ انسان اپنے امام سے قریب ہو جاتا ہے. دوسرے عرض کیے گئے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے.
رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، نہ صرف جسمانی بیماریاں بلکہ وہ روحانی بیماریاں بھی، کہ جن کا امام کو علم ہے، اگر امام سے ہم توسل اختیار کریں، ان الفاظ کے ساتھ امام پر سلام بھیجیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیں، تو خداوند متعال ان اسماء حسنہ کے صدقے میں انسان کو ان تمام بیماریوں سے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو، ان بیماریوں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے کئی اثرات، ایک بہت خوبصورت ایک میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ زیارت وارثہ، امام کے پاس ایک گروہ آیا تھا اور اس وقت بنو عباس بے انتہا ظلم ڈھاتے تھے، اور آ کر امام سے پوچھا مولا کہ ظالم کا خوف دل میں آ جاتا ہے، کیا کریں، یعنی اپنے دل کو مضبوط کیسے کریں؟ تو امام نے کہا زیارت وارثہ پڑھا کرو۔ تو آج ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ معجزات فقط اس زمانے میں ہوتے تھے، آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ جب ایران عراق کی جنگ ہوئی انقلاب اسلامی کے بعد اور صدام نے کئی انقلابیوں کو اسیر کیا تھا، تو یہ روایت وہاں کے اسیروں نے نقل کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ظالم کی آپ شکنجے میں ہو، ٹارچر سیل میں ہو، تو وہ ہر ممکن آپ پہ ٹارچر کرتا ہے، آپ کو ہر ممکن تکلیف دیتا ہے۔ تو وہ جو قیدی تھے وہ یہ بیان کرتے تھے کہ جب ہمارے دل پر ظالم کا خوف آنے لگتا تھا تو ہم سب مل کر زیارت وارثہ کو پڑھا کرتے تھے، اور خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے تھے، ابھی زیارت وارثہ ختم نہیں ہوتی تھی اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے حسین کا ہاتھ ہمارے سینے پہ آ گیا، اور ایک ایسی ڈھارس ہمیں مل جاتی تھی اس زیارت نامے سے، ہمیں ایسا ایک آسرا مل جاتا تھا کہ جیسے ہمارے اندر وہ توانائی واپس آ گئی۔ اتنا شکنجے سہنے کے بعد، وہ سارا ٹارچر سہنے کے بعد کہا زیارت وارثہ سے ہمارے دل کو سکون مل جایا کرتا تھا۔ یہ زیارت وارثہ کے اثرات ہی تو ہیں۔ اس زیارت نامہ میں ہم امام کو سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ صفوت اللہ یعنی ایسی ہستی کہ جس کو خالص کر دیا ہو خدا کے لیے، سلام اس کے وارث پر۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ جناب نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگوں نے مذاق اڑایا، تحقیر کی، لوگوں نے ظلم کیا، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حسین ابن علی بھی تمام زمانہ مخالفت میں سامنے آ گیا، پیچھے نہیں ہٹا۔ اور جس طرح سے جناب نوح نے وہ کشتی نجات بنائی، اسی طرح سے حسین نے وہ کشتی نجات بھی بنائی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی ایک خوبصورت حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم تمام جو معصومین ہیں وہ امت کے لیے نجات کا باعث ہے، لیکن جو باب الحسین ہے اس کی خاصیت یہ ہے اوسع و اسرع، یعنی حسین کی جو کشتی نجات ہے نا، اس میں نمبر 1 وسعت بہت زیادہ ہے۔ بڑی سے بڑی کشتی بھی ہونا، ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں حسین کی کشتی نجات وہ ہے کہ جس میں ہر زمانے کے، ہر رنگ و نسل کے، ہر عمر کے لوگ سوار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی اس کشتی میں جگہ کم نہیں پڑتی۔ یعنی آج بھی نجات ملتی ہے تو نام حسین سے ملتی ہے۔ امام خمینی جب انقلاب اسلامی کے بعد آ کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے لیا، یہ انقلاب، یہ نظام ولایت فقیہ کہاں سے لیا، تو امام خمینی فرماتے تھے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سید الشہداء کا عطا کرتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس حسین نے عطا کیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کشتی حسین جو ہے اس میں سرعت بہت زیادہ ہے، یعنی وہ خدا کی طرف سفر بہت تیزی سے کرتی ہے۔ وہ ایک شب میں اصحاب حسین نے جو سفر کر لیا، وہ سفر آج بھی ہم کر سکتے ہیں اگر کشتی حسین میں سوار ہو جائیں۔ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم بت شکن، حسین کون ہے؟ بت شکن۔ حضرت ابراہیم مقام تسلیم کی منزل پر، حسین بھی ہمیں مقام تسلیم کی منزل پہ نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نجات دینے والے فرعونیت سے۔ حسین کون ہے؟ نجات دینے والے یزیدیت سے۔ یزید تو فقط ایک انسان کا نام ہے، لیکن یزیدیت ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے۔ آج بھی اگر کسی کو یزیدی نظام سے نکلنا ہے، آج یہ تمام یزیدی نظام ہمارے ارد گرد موجود ہے، اگر نکلنا چاہتے ہیں نام حسین ابن علی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ جناب عیسیٰ سے خاص نسبت ہے، ایک نسبت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جہاں بھی نام آیا ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا ہے، اس نسبت سے آیا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی
وہ جو مقام ہے جناب مریم کا، اس مقام اس عظمت کی وجہ سے نسبت دی جاتی تھی. اسی طرح سے حسین ابن علی نے کھڑے ہو کر اپنا جب تعارف کروایا ایک مقام پہ کربلا میں، تو عرب یوزلی اپنا تعارف ماں کی نسبت سے نہیں کراتے، باپ کی نسبت سے کراتے ہیں. لیکن امام نے کھڑے ہو کر بتایا انا ابن فاطمہ، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. اور حضرت عیسیٰ کو خدا نے معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں میں خدا کے اذن سے روح پھونک دیا کرتے تھے، ان کو زندہ کر دیا کرتے تھے. حسین کا معجزہ یہ ہے کہ ان مردوں سے کئی زیادہ بدتر، ان مردہ جانوروں سے کئی زیادہ بدتر پس انسانوں کو حسین زندہ کر دیتے ہیں. مثال اگر ہمیں چاہیے تو ہر کی مثال ہے. کون تھا؟ یزیدی لشکر کا سپاہ سالار تھا نا، حسین نے زندہ کیا، حسین نے زندگی کی وہ روح پھونکی ہے ہر میں کہ ہر کو ہر علیہ السلام بنا دیا ہے. اور یہ معجزات آج ہمارے سامنے بھی ہیں. آج جو ہم دیکھتے ہیں لبنان میں، لبنان کا وہ تشیع جو بالکل جس کو پیچھے رکھا جاتا تھا، آج جو حزب اللہ کا قیام نظر آتا ہے ہمیں، آج جو ایک پاور بن کے تشیع اٹھی ہے، کیسے اٹھی؟ حسین ابن علی سے جب رشتہ جوڑا، حسین نے زندگی کی روح پھونک دی. آج ہر قوم جو ہمیں زندہ نظر آتی ہے نا، چاہے وہ ایران کی ہو چاہے وہ لبنان کی ہو، آج وہ قوم حسین ابن علی کی وجہ سے زندہ ہے. یہ نام، یہ نسبتیں، یہ معجزے، یہ ان زیارت ناموں کے اثرات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم وہ مجاہدین جو ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت پہ کھڑے ہوتے ہیں، خدا ان تمام کی حفاظت فرمائے جنہوں نے ان زیارتوں کو آج ہمارے لیے آسان بنایا ہے. اکثر حاج قاسم سلیمانی کی جس وقت شہادت ہوئی ہے تو چند چیزیں ملی ہیں جیب میں سے، ان میں سے ایک جو تھی وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا زیارت کا، زیارت عاشورہ کا. یعنی کیسا رشتہ ہے کہ دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن جب توانائی چاہیے نا تو توانائی ملتی ہے کربلا سے، توانائی ملتی ہے ان زیارت ناموں سے. یہ تمام انقلاب اسلامی، آج یہ مقاومت، یہ ریزسٹنس، یہ سب کچھ آج ہمیں انہی زیارت ناموں سے وہ توانائی، یہ اثرات ہے، یہی برکات ہے ان زیارت ناموں کے جو آج ہماری زندگی میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی کہ میں بالکل بیچ میں نہیں روک پا رہی تھی اور کوسچن جنریٹ کرتی جا رہی تھی. مجھے بیچ میں بس یہ سوال کرنا تھا آپ سے کہ زیارت وارثہ میں 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، اگر اس کو بغیر نماز کے پڑھ لیا جائے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، بہت سارے لوگ ہیں نماز نہیں ادا کر پا رہے، مطلب میں چاہ رہی ہوں جیسے مثال کے طور پر میں چاہ رہی ہوں کہ میں زیارت وارثہ ڈیلی اپنا روٹین بناؤں، مگر وہ 2 رکعت نماز میں نہیں ادا کر پا رہی، اس وجہ سے پھر میں وہ زیارت نہیں پڑھ رہی، وہ ترک کر رہی ہوں. تو یہ ضروری ہے، یہ مست ہے کہ ہم زیارت کے لیے 2 رکعت نماز ادا کریں؟ 2 رکعت جو نماز ہے وہ مستحب ہے، اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے، ایک واجب عمل ہے کہ جس پہ اگر انسان عمل انجام نہیں دیتا تو اس پہ گناہ ہوتا ہے، اور ایک مستحب عمل ہے. مستحب عمل وہ ہے، مستحب کا جو لفظ ہے نا یہ حب سے نکلا ہے، حب یعنی محبت. مستحب ان کاموں کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو پسند ہے، یعنی مستحب. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ علماء کے مجتہدین کے بارے میں ہے کہ زندگی میں، تمام زندگی میں حرام تو کیا کبھی مکروہ بھی انجام نہیں دیا. مکروہ یعنی مکروہ نکلا ہے کراہیت سے، یعنی ایسا عمل جس سے خدا کو کراہیت آتی. اب اگر انسان کا تعلق مضبوط ہوگا نا خدا کے ساتھ، میں مثال دوں، مثلاً دین میں آپ عورت کے لیے ناخن، مردوں کے لیے بھی ناخن بڑے رکھنا مکروہ ہے، تو بہت سے لوگ دیتے ہیں کہ بھائی مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے. لیکن جس کو خدا سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے دل میں خیال آتا ہے خدا کو اس کام سے، اس چیز سے کراہیت محسوس ہوتی ہے، تو میں کیوں ایسا کام کروں کہ جس سے میرے امام کو مجھ سے کراہیت محسوس ہو، لہٰذا وہ مکروہ عمل بھی انجام نہیں دیتے. تو یہ نماز مستحب ہے، اگر اس وقت آپ انجام نہیں بھی دے پا رہے تو آپ بعد میں اس نماز کو انجام دے سکتے ہیں. زیارت پڑھنے کا جب ارادہ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم زیارت کو، نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم یہ نماز کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اچھا زہرا، جب میں کربلا گئی تھی، پرانی بات ہے کافی، تو شب عاشور تھی اس وقت، تو اس وقت کنسٹرکشن نہیں چل رہی تھی خیمہ گاہ کی طرف، تو وہ رات جو ہے شب عاشور کی خیمہ گاہ میں بسر کی میں نے. تو جو میں نے وہاں کی مقامی عورتوں کو دیکھا عمل کرتے ہوئے وہ یہ تھا کہ وہ لوگ
وہ لوگ شاید دور دراز سے آئے ہوئے تھے اور وہ بس ان کا مطلب ان کے پاس ہوٹلز نہیں تھے, وہ وہیں ان کا پڑاؤ تھا سارا, تو وہ ان کے بستر وغیرہ وہیں لگے ہوئے تھے اس خیمہ گاہ کے میدان میں, فیملی, تو میں بھی وہیں جا کے بیٹھی انہی عراقی خواتین کے درمیان میں. تو میں نے جو ان کا عمل دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ جیسے اب نارمل کوئی بات کر رہی ہیں تو وہ ہر تھوڑی دیر کے اندر کبھی زیارت عاشورہ پڑھ رہی تھی کھڑے ہو کے, کبھی بیٹھ کے, کبھی زیارت وارثہ پڑھ رہی تھی. مطلب ہم تو جیسے شب عاشور جب ہم اپنی کنٹری میں ہوتے ہیں, ہم جیسے میں کراچی میں ہوں تو میں شب عاشور یہ کروں گی کہ میں عزا خانے میں بیٹھی ہوں, کبھی نوحہ پڑھ لیا, قل هو اللہ پڑھ لی, وہ جو اعمال ہیں وہ سارے انجام دے لیے. بٹ ونس میں وہاں پہ جو مقامی عورتوں کو دیکھ رہی تھی وہ بار بار زیارت کا عمل انجام دے رہی تھی. تو یہ چیز مجھے بڑی ڈفرنٹ لگی. اور اس میں وہ ہاں نماز وہ ادا نہیں کر رہی تھی, لیکن اب جیسے کسی کا دل چاہ رہا ہے, میرا سوال یہاں پر آ گیا ہے کہ اب کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ آج مجھے امام حسین بہت یاد آ رہے ہیں, تو میں جو ہے وہ میرا دل کر رہا ہے میں بار بار زیارت پڑھوں. تو اب اس میں اب اگر نماز کی وہ آ جائے گی شرط کہ مجھے ٹھیک ہے مستحب ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں مستحب بھی ادا کر دوں, میں نماز نہیں ادا کر پائی, تو کیا میں 5 دفعہ وہ زیارت پڑھ لوں جیسے وہ عراقی عورتیں انجام دے رہی تھی شب عاشور میں؟ بالکل آپ زیارت پڑھ سکتے ہیں, زیارت پڑھنے میں کوئی قید نہیں ہے, بلکہ جیسا آپ نے بتایا ابھی ہمیں بھی ابھی زیارتوں سے ہو کر آئی ہوں, تو وہاں پر ہر نماز کے بعد رخ کرتے تھے وہ حرم امام رضا کا اور زیارت پڑھا کرتے تھے. یعنی دن میں 3 مرتبہ ہر واجب جماعت کے بعد وہاں پہ زیارت ہوا کرتی تھی. اور کوئی قید نہیں ہے, کوئی آپ جتنی مرتبہ چاہیں آپ اپنے امام کو یاد کر سکتے ہیں آپ دن میں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ ہمیں تو کوئی پابندی ہونی بھی نہیں چاہیے. جس وقت حسین کا نام ہمارے دل میں آ جائے ہم زیارت نامہ لے کر امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اور زیارت نامے کیا ہے؟ امام کے سامنے عہد ہے نا, کہ ہم امام کے سامنے آ کے عہد کر رہے ہوتے ہیں. تو عہد تو ہم اپنے دن میں جتنی مرتبہ زیادہ دہرائے اتنی مرتبہ زیادہ اچھا ہے. انسان کا اپنا ایمان فریش ہوتا رہتا ہے, اپنا عہد اپنی زندگی کا مقصد یاد رہتا ہے, روحانی طور پہ آپ فریش ہوتے چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور ریمائنڈرز ہوتے ہیں نا ہمارے لیے کہ ہم کہیں اور نہ الجھ جائیں زندگی میں, کہیں اور نہ بھٹک جائیں, ہمارا مقصد یہ ہے, ہمارا منزل یہ ہے ہماری. بالکل ایسے ہی ایسے. زہرا لاسٹ سوال یہ ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی اپنے ناظرین کو, مجھ کو, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان سب کو؟ میرا میسج, میں ادنا سی طالب علم ہوں اور میرا میسج دینا بنتا نہیں بہت ہے. بہترین گفتگو کی ہے, بہت بہترین. یعنی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بالکل بیچ میں نہیں روکوں اور آپ بولتی چلی جائیں اور میں سنتی چلی جاؤں. میرا میسج بس ان زیارت نامے یہ جو ہمیں امام نے سکھائے ہیں, یہ زیارت نامے کوڈ ورڈز ہیں. اور امام نے جب بھی یہ زیارت وارثہ بھی اور زیارت عاشورہ بھی جب امام نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی, زیارت عاشورہ کو بھی امام نے سکھا کے کہا تھا کسی نااہل کے حوالے نہیں کرنا, بلکہ اس کو اس کے اہل تک پہنچانا, کیونکہ اس میں ایسے کوڈ ورڈز ہیں. اگر ان کوڈ ورڈز کو انسان سمجھ جائے نا تو انسان کو اپنے زمانے میں سمجھ آ جاتا ہے کہ حسینیت کا کردار کہاں ہے, یزیدیت کا کردار کہاں ہے. اس لیے امام نے ہم تک پہنچائے کہ اہل تک. اب جب ہمارے گھروں میں یہ موجود ہے زیارت نامے, تو جو چیز ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے نا تو ہم اس کی قدردان نہیں بنتے. یہ زیارت نامے کتنے خون بہا ہے علماء کا, مجتہدین کا, تو یہ زیارت نامے ہم تک پہنچے ہیں. اور ان زیارت ناموں کا مقصد ہے کہ ہم اپنی جو ہماری معرفت ہے حسین ابن علی کی اس میں اضافہ کریں. ہم دیگر چیزوں کے لیے تو اس زیارت نامے کو اکثر پڑھتے ہیں, یعنی اولاد کے حصول کی خاطر, ہم ثواب کی خاطر, ہم مال میں برکت کی خاطر. یہ تمام چیزیں تو ہمیں ملیں گی اگر ہمیں حسین مل جائے. ان زیارت ناموں سے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حسین مانگے, ہمیں حسین مل جائے, ہمیں حسین کی معرفت مل جائے. یہ وہ سب سے بڑا خزانہ ہے جس کو یہ مل جائے. جناب حر کو کیا ملا تھا؟ معرفت مل گئی, بس وہ معرفت مل گئی. جناب حر نے پرواہ نہیں کی, کچھ اور نہیں چاہیے, بس امام کی رضا چاہیے, بس امام کی معرفت چاہیے. جب ہمیں یہ معرفت آ جائے گی تو ہمیں اپنے زمانے میں حق اور باطل کہاں ہے سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں غیبت میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہمیں نائب امام کے ساتھ, ولی فقیہ کے ساتھ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. اگر ہمیں معرفت حسین آ جائے ہمیں معرفت امام زمانہ آ جائے گی. اور اگر معرفت امام زمانہ مل جائے بس وہ نجات پا لیا. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لی, روایت میں ہے نا کہ جس نے جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو خداوند متعال ہمیں اس جاہلیت کی موت مرنے سے ہمیں بچا ہے.
الہی آمین۔ اسی کے ساتھ ہی بہت شکریہ، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور میں بہت شکر گزار ہوں زہرا رضی کی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت نکال کے دیا اور بہت اچھی رہنمائی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم معرفت امام کو حاصل کر سکیں اور اس کے لیے کوشاں رہے۔ بہت اچھا گائیڈ کیا زیارت کے حوالے سے بھی، اور جو سوالات تھے ان کا آپ نے بہت ہی سیٹسفائنگ آنسر دیا ہے، بہت اچھا دیا ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، تھینک یو سو مچ۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین میں پروگرام اختتام کرتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، قائم ٹی وی سے بطول زہرا کو اجازت دیجیے، پڑھتے ہیں یاد سے زیارت میں، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی صحابہ